میں خوش آمدید۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے جس میں آپ کا جسد پاک مدفون ہے۔ نبوی ہجرت کے پہلے سال کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تعمیر کیا۔ ہمارے گھر کہنے سے مراد رہائش گاہ اور حجرہ یعنی صحن ہے۔ حجرہ یہ گھر کے سامنے کھلا صحن ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے اور اس کے 2 دروازے تھے۔ شمالی جانب کا دروازہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع اور مدینہ کے دوسرے حصوں کی طرف نکلتے تھے، اور مغربی جانب کا دروازہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا، اور یہ وہ دروازہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے نکالتے تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دے، سنوار دے اور خوشبو لگا دے۔ جہاں تک حجرہ شریف صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے، اس میں کھانا پکانے اور پانی گرم کرنے کے لیے ایک چولہا تھا اور شاید کچھ دیگر اشیاء زین یا لکڑی۔ جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ گھر ہے جو رہنے اور رات گزارنے کے لیے مختص کیا گیا تھا، اور یہ ایک معمولی کمرہ تھا جس کا رقبہ تقریباً 5 بائی 6 میٹر اور اس کی چھت کی اونچائی تقریباً 2.5 میٹر تھی۔ گھر کی دیواروں کی بنیاد پتھروں سے بنی ہوئی تھی اور دیواروں کو مٹی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا، اور گھر کی چھت کھجور کے تنے سے بنی تھی اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور گھاس ڈالی گئی تھی، اور اس کے اوپر مٹی کی ایک موٹی تہ تھی۔ اور اگر ہم اس گھر کے اندر داخل ہوں تو یہ ایک معمولی رہائش ہے اور ایک چھوٹا سا کمرہ جو دنیا سے بے رغبتی کے مناظر پیش کرتا ہے۔ یہ چارپائی ریت سے بھری ہوئی ہے، اس پر کھجور کی شاخوں سے بنی ایک معمولی چٹائی ہے، اور وہ تکیہ کھجور کے درخت کی چھال سے بھرا ہوا ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی شیلف ہے جس کے اوپر تھوڑے سے جو بنے ہوئے ہیں، اور یہ ایک لٹکا ہوا مشکیزہ ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ہے، اور وہاں ایک لحاف اور بستر ہے۔ اور اگر ہم نبوی گھر سے نکل کر لکڑی کی سیڑھی پر چڑھے تو گھر کی چھت پر کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ملے گا جسے مشربہ کہا جاتا ہے۔ اے اہل ایمان، یہاں اس حجرہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پیار سے بھری، پاکیزہ، روشن، اچھی صحبت والی، محبت سے بھرپور، علم سے آراستہ خوبصورت زندگی گزاری۔ یہاں وہ ہستی رہتی تھی جس نے اپنے پیغام سے پوری دنیا کو روشن کیا اور دنیا کو اپنی لائی ہوئی شریعت کی سعادت بخشی۔ 9 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر اپنا سر مبارک رکھ کر پاکیزہ سانسیں لی، اور آپ اس گھر میں دفن ہوئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی گھر میں ٹہری رہی۔ پھر 3 سال سے بھی کم عرصے کے بعد ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور انہیں ان کے ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی عظیم گھر میں باقی زندگی گزاری، اور انہوں نے قبروں پر ایک پردہ ڈال دیا۔ پھر تقریباً 10 سال بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ آپ نے ان یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس دفن ہوں، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو اپنے گھر کے باقی حصے سے الگ کرتے ہوئے ایک دیوار بنائی جس میں معزز کمرے ہیں، اور اس جگہ ایک کمرہ اپنی نماز اور عبادت کے لیے بنا لیا۔ وہ اس میں داخل ہو کر اس دروازے کو بند کر لیتی، لمبی نماز پڑھتی اور لمبا قیام کرتی۔ آپ رضی اللہ عنہ اسی چھوٹے سے حصے میں رہی جسے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی علم، تعلیم، تدریس اور پرورش کے لیے کھولے رکھا، کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے آتے، اور وفات تک ان کا یہی طرز عمل رہا۔ پھر انہیں البقیع قبرستان میں دفن کیا گیا اور اس گھر کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہجری کے 88ویں سال تک ایسا ہی رہا۔ پھر الولید بن عبد الملک رحمہ اللہ کے دور خلافت میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان کے حکم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کو دوبارہ مضبوط تعمیر کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو محفوظ بنایا جا سکے، اور اسے مسجد میں داخل کر دیا گیا، اور اسے یعنی حجرہ شریف کو مضبوطی سے مکمل بند کر دیا گیا،
اور اندر جانے کے لیے کوئی راستہ یا روشندان تک کھلا نہیں رکھا گیا۔ پھر آپ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے قبروں کو مسجد سے الگ کرنے کے لیے مضبوط سیاہ پتھروں کی 5 رخی دیوار بنائی تاکہ لوگ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے۔ پھر حضرت عمر رحمہ اللہ نے باقی امہات المؤمنین کے حجرات بھی ان کے گھر والوں سے خرید لیے اور انہیں گرا کر مسجد نبوی میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ نے اس دن سے زیادہ آہ و بکا اور غم نہیں دیکھا جس دن انہیں منہدم کیا گیا، کیونکہ ان گھروں کو دیکھ کر ان کے دلوں کو تسلی ملتی اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ رہتی تھی۔ پھر سال گزرتے گئے اور مسلمانوں کے خلفائے راشدین اور ان کے حکمرانوں رحمہم اللہ نے حجر شریف اور اس کی دیکھ بھال اور اس کے تعمیری امور کا خاص اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا سے نوازے اور انہیں اچھا بدلہ دے۔ اور جب کوئی زائر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے اور قبر مبارک کے درمیان 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تانبے کی جالی والی دیوار، پھر اس کے چاروں طرف 5 کونوں والی دیوار ہے اور اس کے اوپر چادر کا غلاف ہے، پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی دیوار۔ اس عظیم مسجد اور حجر مبارک کی دیکھ بھال سعودی عرب کے دور حکومت میں اپنے عروج کو پہنچی۔ اللہ اس کا حامی اور ناصر ہو اور اس کی سلامتی اور ایمان کو قائم دائم رکھے اور اس کی قیادت کو بہترین اجر سے نوازے۔ یہ ہے مسجد نبوی جس میں لاکھوں افراد سما سکتے ہیں۔ اس کی تعمیر اور دیکھ بھال مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اور وہ حجر شریف ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہے اور محبین کے دلوں کو رونق بخشتا ہے۔ خدا کی رحمت اور سلامتی ہو ان پر جو